عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك
أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كافي المهمات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دافع البليات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا رافع الدرجات 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 يا لطيف يا قوي يا عزيز 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شافع الأمراض 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مسبب الأسباب 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مفتح الأبواب 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا منزل البركات 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا دليل المتحيرين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أرحم الراحمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم يا خير الرازقين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا قيوم يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم كريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى على حبيبه وآله وصحبه وبارك وسلم قمر بھٹ صاحب آگے تشریف لے آئیں بحمد اللہ تعالی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس خالق کائنات کی عطا و توفیق سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کاملہ سے مرشد گرامی حضور شیخ العالم حضرت الحاج پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان نظر سے 63 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج الحمدللہ 28ویں محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ظاہری حیات طیبہ عطا فرمائی
وہ 63 سال تھی۔ ویسے تو ہمارا عقیدہ ہے جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے حضور تشریف فرما ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارکہ میں بھی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے آپ زندہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضور علیہ السلام پر جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کا درود بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جہاں کوئی چیز پیش کی جائے اور جس کے ہاں پیش کی جائے اس کا موجود ہونا، زندہ ہونا شرط ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حاجی محمد الیاس صاحب کے والد محترم حاجی روشن دین صاحب، اگر ہم ان کا آج ذکر کریں گے، حاجی الیاس صاحب کریں یا نصیر صاحب کریں یا حاجی شبیر صاحب اپنے والد گرامی کا ذکر کریں تو یہ کہیں گے ابا جی تھے تو یہ کہا کرتے تھے۔ یہی بات ہے نا جی صاحب، ابا جی فلاں جگہ پہ گئے تھے، ابا جی یوں کہا کرتے تھے، فلاں وقت جب ہم نے یہ کام کیا تو اس وقت ابا جی بھی تھے، جب شبیر صاحب کی شادی ہوئی تو اس میں ابا جی بھی شامل تھے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج نہیں ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے اصول کے تحت وہ ہیں نہیں رہے، وہ تھے ہو گئے ہیں، لیکن فرمایا میرا نبی کل بھی اللہ کا رسول تھا، آج بھی اللہ کا رسول ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی یہ نہیں کہتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، ہر کوئی یہی اقرار کرے گا، یہی اعلان کرے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، لیکن اللہ نے جو حضور کو ظاہری حیات عطا فرمائی وہ 63 سال تھی۔ اس دنیا میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 برس ظاہری حیات کے ساتھ موجود رہے۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کی نسبت سے 63 سالوں کی نسبت سے یہ 63 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محفل سجائی جاتی ہے۔ بڑا مخصوص سا دورانیہ ہے اس کا، 9:45 بجے اس کی دعا ہونی ہے۔ حضرات گرامی، ہر روز چند باتیں حضور کی عظمت کی، چند باتیں نبی پاک کی شان کی، نبی پاک کی مقام کی کر لیتے ہیں۔ رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو تسلی ہوتی ہے، آج بھی اللہ کے محبوب کی تعریف کر کے سو رہے ہیں، آج بھی اللہ کے محبوب کی تعریف سن کر، تعریف کر کے، درود نبی پاک پر پڑھ کے اللہ سونا عطا کر رہا ہے۔ یہ یکم ربیع النور شریف سے شروع ہونے والا سلسلہ آج 28ویں رات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے مہینے کی، تو 28ویں ہی محفل پاک ہے۔ 28ویں رات میں اللہ نے ہمیں اپنے نبی کے ذکر میں 28ویں ہی رات جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات 63 سال کیا، 63 صدیاں کیا، ساری عمر بھی اگر انسان
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرنا چاہے، گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اقبال نے بڑی تعریف کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی تعریف کی۔ یہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ساری زندگی اقبال نبی پاک کی تعریف کرتا رہا، اور آخر میں جب تھک گیا تو کہنے لگا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ، تیرے اوصاف کا تو ایک باب بھی پورا نہیں ہوا، پوری عظمت مصطفیٰ کا احاطہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ اقبال کہتا سونیا تجھے جو اللہ نے عظمتیں عطا کی ہیں اس کا ایک باب بھی مکمل بیان نہیں ہو سکا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے میرے نبی کو جو عظمتیں عطا فرمائیں اس میں ایک یہ بھی ہے، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ آپ نے بڑی دفعہ یہ آیت سنی، بچے کو یہ ساری سورت زبانی آتی ہے، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے یہ کب نازل ہوئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا تو کافروں نے تانا دیا حضور کو، انہوں نے کہا اس نبی کی تو نسل ہی کوئی نہیں، اس کی تو نسل ہی کوئی نہیں، نسل چلتی ہے بچوں سے، اس کا پتر ہی کوئی نہیں، بچہ ہی کوئی نہیں، اس کی نسل کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کرتے رہیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمنی بے نسل ہے۔ فرمایا میرے محبوب بے شک تیرا دشمن ہی بے نسل ہے۔ حضرات گرامی، اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ صرف اس آیت کی تفصیل اور تشریح میں اگر میں گفتگو کرنا چاہوں تو میرے جیسا جاہل بندہ بھی ساری رات کر سکتا ہے، لیکن میں نے صرف آپ کو سمجھانا ہے، چند لفظوں میں کوشش کرنی ہے، اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں۔ ایک ترجمہ اہل علم نے کیا اس کا انا اعطیناک الکوثر کا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ جو حضور کا حوض کوثر ہوگا، لیکن بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا کوثر کا۔ کوثر کا معنی ہوتا ہے کثرت، کثرت سمجھتے ہیں؟ زیادہ کو کہتے ہیں کثرت۔ وہاں بڑی کثرت سے افراد تھے، فلاں محفل میں بڑی کثرت سے افراد تھے، اس کا مطلب ہے وہاں گیدرنگ بہت زیادہ تھی۔ کوثر کہتے ہیں کثیر کو، کثیر کہتے ہیں کثرت کو۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیمانہ ہوتا ہے جس سے وہ ماپی جا سکتی ہے، تولی جا سکتی ہے۔ بڑی توجہ کیجئے گا، میں نے بڑی جلدی آگے نکلنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ میں اور آپ سوچنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ اللہ نے اپنے نبی ایک ڈول کو ناپ لیں گے، پھر ہم کہیں گے ایک ڈول میں پانی ہے 3 لیٹر، تو 40 ڈول اگر ٹینکی میں پانی پڑا تو یہ 120 لیٹر ہو گیا۔ کسی بڑی چیز کو ماپنے کے لیے اس کے چھوٹے پیمانے کو ماپنا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ میرے رب نے کہا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اللہ کریم تیرا خیر کثیر کتنا ہے؟ تیرا کثیر کیا ہے؟ فرمایا جس طرح ٹینکی کے پانی کو ماپنے کے لیے پہلے تم نے ڈول کو ماپا ہے، تو اگر اللہ کے کثیر کا تم اندازہ کرنا چاہتے ہو تو پہلے اللہ کا قلیل دیکھو۔ حضرات کثیر کہتے ہیں زیادہ کو، قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو۔ حضرات یہ بعض بندے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر لینا تو وہ کہتے ہیں یار میں نے تیرے ساتھ کچھ نہیں کیا، وہ کہندہ حالے تو میرے نال کچھ نہیں کیتا، اے جے کچھ نہیں کیتا تے اے حالے جے کریں گا تے پھر کی ہوئے گا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے خیر کثیر عطا کیا ہے، بہت زیادہ کثرت عطا کی ہے اپنے محبوب کو۔ تو فرمایا اللہ کی اگر کثرت کو جاننا چاہتے ہو
کہ اللہ کی نظر میں کثیر کیا ہے، تو پہلے یہ دیکھو اللہ کی نظر میں قلیل کیا ہے۔ قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو، اللہ کی نظر میں تھوڑا کیا ہے؟ جب آپ اللہ کی نظر میں قلیل کو سمجھ جاؤ گے کہ جو چیز اللہ کی نظر میں تھوڑی ہے، پھر اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کا قلیل اتنا ہے تو اس کا کثیر کتنا ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کا تھوڑا جو ہے اس کی مقدار اگر اتنی ہے تو اس کے زیادہ کی مقدار کتنی ہوگی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے قلیل کا، جو رب کی نظر میں قلیل ہے، جسے رب تھوڑا کہتا ہے، اس کا خود ذکر کیا قرآن مجید میں۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے۔ حضرات اب کبھی سوچئے تو صحیح، اس دنیا میں ہے کیا کیا؟ یہاں کتنے کتنے بڑے دریا بہتے ہیں، ندیاں بہتی ہیں، سمندر بہتے ہیں، کتنے کتنے بڑے پہاڑ ہیں، کتنے کتنے وسیع صحرا ہیں، نہ جانے کتنی نسلوں کے باغات اور کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درخت ہیں، اور کتنی نسلوں کے جانور ہیں، کتنے رنگ و نسل کے انسان ہیں، کتنی نہ جانے اللہ کی اس دنیا کے اوپر مخلوقات ہیں۔ یہ زمین جس کا دائرہ کار انسان کی وسعت میں آتا ہی نہیں۔ انسان اگر زندگی میں اس دنیا کا سفر کرنا چاہے، زندگی ختم ہو جائے، لیکن دنیا کا سفر کر سکتا نہیں۔ میرے رب نے اس دنیا میں صرف درخت کتنے اگائے ہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ اس زمین پر کتنے درخت ہیں کیا کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ دریا کے پانی کے اندر کتنے قطرے ہیں کوئی جانتا ہے؟ دریا کو چھوڑیے، نہر کے پانی کے قطرے کوئی جانتا ہے کتنے ہیں؟ نہر کے پانی کے قطروں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، دریا کے پانی کو ماپ کوئی نہیں سکتا، سمندر کے پانی کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر زمین پر پہاڑ کتنے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، پتھر کتنے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، ریت کے ذرات کس قدر ہیں یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے یہ دنیا بہت بڑی ہے، دنیا بہت بڑی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، اس میں اللہ کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن رب کہتا ہے یہ دنیا جسے تم بہت بڑا کہتے ہو، کل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب تو انہیں کہہ دے یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی نظر میں بڑا تھوڑا ہے، اللہ کی نظر میں بڑا تھوڑا ہے۔ حضرات نتیجہ نکال کے آگے چلنا چاہوں گا۔ فرمایا تو سمجھنا چاہتا ہے میرے نبی کی عظمت کو، آپ بھی محفل میں بیٹھے ہو تو سبحان اللہ کہہ دو۔ فرمایا تو سمجھنا چاہتا ہے میرے نبی کی عظمت کو، بڑی ٹینکی کے پانی کو تو نے ناپنا چاہا تو چھوٹے ڈول کا پہلے سائز نکالا، اس میں کتنا پانی آتا ہے، جب تو نے اس کو پانی کو ماپ لیا تو پھر تو نے ٹینکی کا بھی احاطہ کر لیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو عظمتوں کی ٹینکی عطا کی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو عظمتوں کی ایک ٹینکی عطا کی ہے، اور یہ دنیا اس کا ایک ڈول ہے۔ تو ڈول نہیں ناپ سکتا، عظمت مصطفیٰ کی ٹینکی کیسے ناپ سکتا ہے؟ اس دنیا کی پیمائش، اس دنیا کے اندر موجود اللہ کی نعمتیں، کیا کچھ اللہ نے اس دنیا میں بنایا ہے، کیا کچھ اس دنیا میں موجود ہے، انسان کی عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہزاروں سال گزر گئے، لاکھوں سال گزر گئے، آج کہیں سونے کے ذخائر دریافت ہو رہے ہیں، لاکھوں سال کے بعد آج سونے کے ذخائر دریافت ہو رہے ہیں، آج کہیں سے تیل دریافت ہو رہا ہے، آج کہیں سے کوئلہ دریافت ہو رہا ہے۔ تو آج تک لاکھوں انسانوں میں، ان لاکھوں سالوں میں انسان اس دنیا کو سمجھ سکا نہیں کہ اس دنیا میں کیا کچھ ہے۔ فرمایا جو اللہ کی نظر میں تھوڑی ہے تو اسے نہیں سمجھ سکتا، تو اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ کے فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو تھوڑا نہیں عطا کیا بلکہ خیر کثیر عطا کیا ہے۔ جو میرے اللہ اکبر، پیر محمد علاؤدین صدیقی صاحب، فیضان صدیقی، فرمایا تو میرے تھوڑے کو اگر نہیں سمجھ سکا تو
تو میرے محبوب کو جو میں نے کثرت عطا فرمائی ہے اسے کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جسے اللہ نے تھوڑا کہا اگر وہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا تو جسے دے کے رب نے کہا سونیا تجھے تھوڑا نہیں عطا کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ جس کو خیر کثیر اللہ نے عطا کیا ہے کتنا دیا ہوگا، کتنا عطا کیا ہوگا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ بس یہی ہے عظمت مصطفیٰ کہ وہ خالق کل ہے، میرا محبوب مالک کل ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اور اختیار میں۔ حضرات اللہ نے اپنی جب پاکی بیان فرمائی، قرآن آپ پڑھتے ہیں تو قرآن کے آغاز میں پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کا اگر ہم آغاز کریں تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کے لیے جو کل جہانوں کا رب ہے، جو کل جہانوں کا رب ہے۔ یہ اللہ نے کروایا اپنا تعارف، اپنی تعریف بیان کی، فرمایا تعریف اس اللہ کے لیے جو کل جہانوں کا رب ہے، اور جب اپنے محبوب کا تعارف کروایا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہاں رب العالمین، یہاں رحمت للعالمین، فرمایا میں کل کائنات کا رب ہوں، میرا نبی کل کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہے۔ میرا نبی کل کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا، اسی لیے فرمایا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضے اور اختیار میں۔ وہ کون ہے جس کی حکومت سورج پہ بھی چلتی ہے؟ وہ کون ہے جب چاہے چاند کو دو ٹکڑے بھی کر لیتا ہے؟ وہ کون ہے جو پتھروں سے بھی جی چاہے تو کلمہ پڑھا لیتا ہے؟ وہ کون ہے جو درختوں کو بھی اپنے پاس بلا لیتا ہے؟ میرے آقا صحرا میں موجود ہے، ایک عرابی آیا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا کوئی دلیل بھی ہے؟ کوئی دلیل بھی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کوئی کیا ہوتا ہے؟ کوئی کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی والا نبی نہیں ہے کہ کہے میرے پاس یہ ہے۔ فرمایا اللہ نے ہر چیز کا مالک بنا کے بھیجا، تو بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ حضرات میں پوری ذمہ داری سے چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی میرے آقا کی حیات مبارکہ میں کوئی شخص حضور کے پاس آیا ہو اور اس نے آ کے کہا ہو کہ اگر نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں، تو حضور نے کہا ہو کہ میرے پاس یہ معجزہ ہے؟ نہیں، یہ وہ کہتا ہے جس کے پاس کلیل ہو۔ نہیں بات میری سمجھے آپ، یہ وہ کہتا ہے جس کے پاس کلیل ہو، جس کے پاس کوئی ایک دو، وہ کہتا ہے میرے پاس یہ ہے۔ حضور کو آ کے کہا کوئی معجزہ ہے؟ فرمایا بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ حضرات اب مرضی ہے اگلے بندے کی، مرضی ہے اگلے بندے کی کہ وہ کیا بولتا ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ وہی کرتا ہے جس کو خدا نے اختیار عطا کیا ہو۔ مجھے آپ کہیں آپ نے کیا سنانا ہے تو میں آپ کو کہوں گا میں جی آج یہ سنانا ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ جو آپ کہیں، یہ نہیں کہوں گا کہ جو آپ کہیں میں کہہ دوں جو آپ کہیں تو آپ مجھے اتنا ہی کہہ دیں 1,24,000 نبیوں کے نام ہی سنا دو، چھوٹی سی بات ہے۔ میں کہوں جی جو آپ کہیں میں سناؤں گا تو آپ کہیں 1,24,000 نبیوں کے نام سنا دو تو میں سنا سکتا ہوں؟ بابا نہیں سنا سکتا تو مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ مجھے کہہ دیں اچھا چلو چھوڑو نبیوں کو، نبی پاک کے سارے صحابہ کے نام ہی بتا دو، نہیں بتا سکتا تو میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ دعویٰ وہی کرے گا جس کے پاس اختیار ہوگا۔ حضور کے پاس آ کے کہا کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھ، تو بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو اپنے لب کھول، اپنی طلب بتا، اپنا سوال بتا۔ اب یہ مرضی حضور کی پہ نہیں ہے،
اگر حضور کہتے نا ہاں ہے تو یہ حضور کی مرضی تھی، اپنی مرضی کا دکھا دیتے. معاملہ ہمیشہ حضور نے چھوڑا ہے اگلے کی مرضی پہ. تو بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے خدا نے ساری خدائی پہ اختیار اپنے محبوب کو عطا کر رکھا ہے. فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نہیں نظر آئی. سامنے دور ایک ککر کا درخت تھا، کلا ہی کھڑا تھا. اس نے کہا اگر وہ درخت یہاں آ کے گواہی دے دے تو میں مان جاؤں گا کہ واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. حضور نے فرمایا یہ بات ہے؟ اس نے کہا جی یہ بات ہے. آپ نے فرمایا پھر جا میرا پیغام لے کے. فرمایا پھر میرا سنیا لے کے جا، اس کے پاس جا کے اس کی شاخ پکڑ کے کہنا وہ سامنے اللہ کا رسول کھڑا ہے، تجھے بلا رہا ہے. اس نے کہا محمد کیسی باتیں کرتے ہو، درخت بھی کبھی چل کے آیا ہے، ہم نے آج تک درخت کو آتے ہوئے چل کے نہیں دیکھا. فرمایا کبھی نہیں آیا کیونکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی نے بلایا کبھی نہیں ہے. اب مجھ سے سوال نہ کر، تو نے تقاضا کیا ہے، پیغام دینا تیرا کام ہے، درخت کو میرے قدموں میں لانا میرے اللہ کا کام ہے. حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیسا ماجرا ہے. گیا درخت کے پاس، اس کی شاخ پکڑی، ہلائی، ہلا کے کہتا ہے وہ جو سامنے کھڑا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو خود کو اللہ کا رسول کہتا ہے، وہ تجھے بلا رہا ہے. اس نے اتنی بات کہی درخت وجد میں آ گیا. حضرات وہ درخت بھی کہتا ہوگا پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. مجھے حضور نے بلا لیا، مجھے حضور نے یاد کیا. درخت حرکت میں آ گیا. کہتے درخت اتنا ہلا اس نے جڑیں باہر نکال لی، جڑیں زمین سے باہر نکالی. سیدی سے مبارک ہے، شاخیں اپنی زمین پہ رکھ کے رینگتا آتا ہے. اور کبھی درخت بھی چلتے ہوئے دیکھے ہیں، چلا لیتا ہے. اگر خدا نے کسی کو یہ مقام عطا کیا ہو تو درخت چلتا ہوا حضور کے قدموں میں آیا اور آ کے اپنی شاخیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکہ میں رکھ دی. حضور نے فرمایا میرے پاس چل کے آنے والے درخت اگر مجھے جانتا ہے تو اسے بتانا کون ہوں، اسے بتا میں کون ہوں. وہ درخت زبان حال سے بولا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ عظمتیں اللہ نے میرے محبوب کو عطا فرمائی. فرمائی نا اعطیناک الکوثر، سونیا خیر کثیر عطا کیا ہے. تیری عظمت، تیرا مقام کسی انسان کی عقل اور شعور میں آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو آ جائے وہ محدود ہوتا ہے، جو عقل میں سما جائے وہ محدود ہے. مقام مصطفیٰ یہ عقل کی بات نہیں، عقل کے بس کی بات نہیں مقام مصطفیٰ کو سمجھ سکے. کسی نے کہا محمد کا مقام، بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا کہ میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام کی مجلس لگی ہے حضرات، یوں لگی ہے مجلس جیسے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوں، اور صرف ستارے ہی نہیں چمک رہے ہوں، ان ستاروں کے جرمٹ میں 14ویں کا چاند بھی موجود ہو. میرے آقا تشریف فرمائے صحابہ کے جرمٹ میں ایک بدو دیہاتی گاؤں کا رہنے والا وہ گزر رہا تھا اور وہ گو شکار کر کے لایا تھا جنگل سے. اس نے اپنی اونٹنی کے ساتھ یا اپنی سواری کے ساتھ وہ مردہ گو باندھ رکھی تھی، مر گئی تھی، وہ مردہ گو باندھ رکھی تھی اس نے اپنی سواری کے ساتھ. تو جب وہ قریب سے گزرا تو اس نے کسی سے پوچھا یہ جرمٹ کیسا ہے، یہ ہجوم کیسا ہے، یہاں لوگ اتنے کیوں جمع ہیں؟ کہا ان کے درمیان جو ہے نا اس کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. ان لوگوں کے جو درمیان ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کا یہ رسول ہے. جب اس بدو نے یہ سنا تو اس نے اپنی سواری روک دی، اونٹنی سے نیچے اترا، نیچے اتر کے اس نے حضور کے پاس آیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کو دیکھ کے کہتا ہے تم کہتے ہو کہ تم نبی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے کہا اچھا پھر بتاؤ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی نشانی ہے، کوئی معجزہ ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوالی بن کے تو آیا ہے، سوال کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا میرا کام ہے.
تو بتا تیرا تقاضا کیا ہے؟ وہ حیرت میں مبتلا ہوا کہ اتنا بڑا چیلنج، اتنی بڑی آفر کر دی ہے، ساری زمین بھری میرے سامنے ہے، میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ اور حضور نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا نہیں اے نہیں کوئی اور گل کر، اے نہیں کوئی اور گل کر، نہیں نہیں یہاں نہ تو ہے ہی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ لفظ نہیں تو اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کو ہی نہیں عطا کیا۔ نہ با کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ہم کسی کو ایک دن خیرات عطا کر دے تو دوسرے دن کہتے ہیں نہیں اج نہیں وہی کا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہ نہیں اسے سننی پڑتی، سنیا جو تیرے در کا سوال ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا دور کیوں جانا ہے، میرے سواری کے ساتھ گو بندھی ہوئی ہے۔ اس نے رسی کھولی، گو لے آیا، پھینکی لا کے سامنے حضور کے، مردہ گو مری ہوئی، جنگل سے ابھی شکار کر کے لا رہا ہے، سامنے پھینک کے کہتا ہے جے اے اٹھ کے کہہ دوے نا، جے اے اٹھ کے کہہ دوے تے میں من جاساں کہ تو سچا نبی ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے تے مری ہے کوئی جوندی لیا، میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو مری ہے کوئی جوندی لیا، کوئی زندہ لیا، نہیں۔ اس نے کہا یہ کہاں سے بولے گی، جانور اول تو بولتا ہی نہیں۔ اس بدو کا یہ خیال تھا کہ جانور گو اول تو بولتی نہیں، اور اتو ہے بھی مری، اتو ہے بھی مری۔ حضرات بات عظمت مصطفیٰ کی ہو تو مردے بھی بول پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ اس نے کہا اگر اے گو دسے نہ تو کون ہے تو میں من جاساں کہ تو واقعی سچا رسول ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، میرے نبی نے اشارہ کیا اپنی انگلی مبارک سے، اس مری ہوئی گو نے سر ہلا کے آنکھیں کھولی، وہ پریشان ہو گیا، گو نے سر اٹھا لیا، انہوں نے سوچیا ہوئے گا پتہ نہیں صحیح مری نہیں سی، ہو سکتا ہے بھی ہوش ہوئی ہوئے، مری نہیں سی۔ حضور نے فرمایا بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب کون ہے۔ حضرات اس نے جواب دیا، طویل حدیث ہے، خلاصہ یہ اس نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ حضور نے فرمایا تو کس کی عبادت کرتی ہے، اس نے پھر جواب دیا، وہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے یہ گو باتیں کر رہی ہے اور بول بھی فر فر عربی رہی ہے۔ حضرات عربی بولتی تو تب بھی اسے بھی گواہی کی سمجھ آتی نا، اگر گو اپنی زبان میں بولتی تو حضور تو سن لیتے، وہ نہ سمجھ سکتا، اگر اس کی بولی میں بولی ہے تو پھر ہی اسی نے سمجھا نا کہ واقعی گواہی دے رہی ہے، تو اس لیے حضور نے بلایا تو گو عربی بول رہی ہے۔ تینوں 2.5 سال ہو گئے سو دیا گیا، کہندہ علی زبان نہیں ہوندی بس تھوڑی ساری آ جائے نا تے پھر کم ٹھیک ہو جاسی۔ میں نے کہا تو زبان والا ہو کے 2-2.5 سال گزار کے بھی کہتا ہے ہلے زبان نہیں ہوندی، میرا نبی اشارہ کرے خدا فر فر عربی گو کو سکھا دیتا ہے۔ وہ جواب دیتی ہے، کہتی ہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بس کیا تھا، انکار کی گنجائش کوئی نہیں تھی، کلمہ پڑھا میرے آقا کا مسلمان ہو گیا۔ فرمائی نا تینا کل کوثر، میرے سونیا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ مولا کتنا کثیر عطا کیا ہے، فرمایا پہلے میرا قلیل سمجھ جاؤ، جس دن قلیل سمجھ گئے نا پھر قلیل والی کثیر والی کتاب پڑھ لینا۔ کچی والا بچہ 12ویں کتاب کی 12ویں کلاس کی کتاب کھول کے بیٹھ بھی جائے، سر درد تو ہو سکتی ہے، علم حاصل ہو سکتا نہیں۔ کہا تو عظمت مصطفیٰ کو ناپنے کے لیے نکلا ہے، بس جی پیغام لے کے آئے تھے، ہمارے جیسے تھے۔ فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے
یہ دنیا اور اس کا سارا ساز و سامان میرا رب کہتا ہے سونیا تو کہ میری نظر میں اللہ کی نظر میں بڑا تھوڑا ہے، تو آج تک اللہ کی نظر میں جو قلیل ہے اس کو نہیں سمجھ سکا، میرے رب نے میرے محبوب کو قلیل نہیں عطا کیا بلکہ کثیر عطا کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، حضور کی خدمت میں آئے، میرے آقا موج میں بیٹھے ہوئے، ایک تھیلا حضور کے پاس پڑا ہے، حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا، فرمایا لے ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ نے تھیلا لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اس میں کیا ہے؟ فرمایا کھجوریں ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ اسے اپنے پاس رکھنا، اس کے اندر نہ دیکھنا، جب کبھی بھوک لگے اس سے کھجوریں نکال کے کھا لینا۔ حضرت ابو ہریرہ نے تھیلا لیا، اپنی بغل سے لگا لیا، کہتے ہیں میں پکا ہی جی میں کچی دے بچے نے بستہ نہیں پایا ہوں سکول ہوں دیا، فرمانے نے میں نے پکا ہی بغل سے لگا لیا، ہر وقت ساتھ رکھتا، جہاں جاتا وہ تھیلا میرے ساتھ رہتا، کچھ سیر 1.5 سیر کا وزن ہوگا اس کا، تو اندازہ تھا کہ اتنی کھجوریں ہوں گی اندر، فرماتے میں پکا ہی بغل میں وہ تھیلا لگا لیا، جب کبھی بھوک لگتی ہاتھ اندر ڈالتا، کھجوریں نکال کے کھاتا، جب تک پیٹ نہیں بھرتا کھاتا رہتا۔ فرماتے پتہ نہیں کتنے سال رہا میرے پاس، ہفتہ نہیں، دن نہیں، مہینے نہیں، پتہ نہیں کتنے سال میرے پاس رہا۔ کہتے پھر ایک دن نا اتفاق ایسا ہوا تھیلا گواچ گیا، تھیلا گم گیا، جب تھیلا گم ہوا تو بڑا پریشان ہوا، ابو ہریرہ تیری تے لگی روٹی گئی، جب جی چاہتا تھا بھوک لگتی تھی ہاتھ ڈالتا تھا، کھجوریں نکالتا تھا، کھا لیتا تھا۔ حضور کے پاس آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا نقصان ہو گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ آقا جو تھیلا تو سنا دیتا سی گواچ گیا ہے۔ حضور جو تھیلا آپ نے دیا تھا وہ گم ہو گیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ اگر وہ گم نہ ہوتا تو قیامت تک تیری نسلیں بھی کھاتی رہتی تو اسے کھجوریں ختم نہیں ہونی تھی، قیامت تک تیری نسلیں کھاتی تو اس میں سے کھجوریں ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انا آتینا کل کوثر، ہم نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا کیا ہے، جسے چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں میرے نبی عطا کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ایک خاتون نے سالن بھیجا کپی میں ڈال کے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی، اتھوں ہی ساڑیاں مائیاں کو لائی تاکہ چلی ہوندی ہے کہ برتن کارا یا خالی واپس بولو نہیں موڑنا، تو حضور کو اس نے کھانا بھیجا بنا کے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے واپسی پہ تھوڑا سا گھی ڈال دیا، اس میں تھوڑا سا گھی ہوگا، اس خاتون کے گھر میں وہ گھی پہنچا، ہنڈی پکانے کا مرحلہ آیا، اس نے نکالا، اس کا خیال تھا ایک ہنڈی پک جائے گی، خیال تھا اس کا کہ ہنڈی ایک پک جائے گی، اس نے نکالا، ہنڈی میں ڈالا، گھی اتنے کا اتنا ہی ہے، انہوں نے کہا چلو روٹیاں بھی چوپڑ لینی ہیں، روٹیوں کو بھی گھی لگایا، گھی اتنا ہی ہے، دوسرے دن ہنڈی پکائی گھی اتنا ہی ہے، تیسرے دن پکائی گھی اتنا ہی ہے، پتہ نہیں کتنے دن پکائی ہوگی۔ ایک دن پریشان ہو کے بیٹھ گئی، کہتی ہے اس میں پتہ نہیں کیا بات ہے، دکھنے میں تھوڑا سا نظر آتا ہے لیکن ختم نہیں ہو رہا، تو اس نے کہا ویکھاں تے یہ دے وچ ہے کہ یہ، اس نے برتن انڈیل دیا، اس نے لے کے نا کوئی بڑا برتن، اس نے کہا ایک باری سارا ہی کڑی ہے، وہ جس طرح مرغی سے انڈے لینے لگا تھا کوئی، اس نے کہا روز جو ایک ایک دن دی ایک باری سارے لے لیے، اس نے برتن میں انڈیلی وہ کپی تو تھوڑا سا گھی نکلا، شام کو جب ہنڈی پکائی تو وہ ختم ہو گیا، اب سر پکڑ کے بیٹھ گئی، چنگا پلا کم بنیا سی، تو یہ کیا کر بیٹھی، آئی حضور کے پاس، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے گھی عطا کیا تھا، میں کئی دنوں سے ہنڈی پکا رہی ہوں، ختم نہیں ہو رہا تھا، آج میں نے کپی انڈیل کے سارا نکالا، تھوڑا سا نکلا ہے، حضور ختم بھی ہو گیا ہے۔ فرمایا اگر تو لالچ نہ کرتی، اگر تو لالچ نہ کرتی تو ساری زندگی تجھے گھی کی ضرورت نہ پڑتی، اسی کپی سے تیری جتنی بھی ضرورت ہوتی میرا رب پوری کرتا رہتا۔ انا آتینا کل کوثر۔ حضرات اسی پر میں اپنی گفتگو کو کل کے لیے چھوڑتے ہوئے آج آپ کو اس کثرت والی شان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی دعوت دوں گا۔ 9:15 منٹ ہو گئے، انشاءاللہ 9:45 ہم نے دعا کرنی ہے، تو اس مختصر وقت میں آپ حضرات نے انتہائی محبت کے ساتھ، اتھو ہی اندازہ ہو گیا تھوڑی محبت دا، انتہائی محبت کے ساتھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ہدیہ دروشی پیش کرنا ہے، اور یاد رکھیں اس ساری محفل کی جان میرے نبی پر یہ پڑا ہوا درود و سلام ہے۔ میں دروشی پڑھوں گا، آپ سارے حضرات سنیں۔ میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ پتہ جی بخیل کنوں کہ اندھے نے عرض کی تھی سونیا جی دی جیب وچ نوڑتے ہوئے، خلاصہ یہ ہے تے جتی بھی نہ نویں لوے، کپڑا بھی نہ نواں لوے، بچیاں دے بھی کپڑے پاٹے پرانے ہون، ضرورت کی جگہ پہ جو خرچ نہ کرے، ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرے، ہم اسے بخیل کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا او بھی ہے وے پر ایک کودے تمہیں وڈا ہوندا جے، وہ بھی ہے وے پر ایک کودے تمہیں وڈا ہے۔ حضور وہ کون سا ہے؟ فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے مجھ پر درود و سلام نہ پڑے، وہ سب سے بڑا بخیل ہوتا ہے۔ اس لیے حضرات میں نے دروشی پڑھنے سرکار کی بارگاہ میں آپ سنیں گے، اور اس کے بعد سارے حضرات با یک آواز حضور کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی نبی صلی علی محمد اللہم صلی شفیعنا صلی علی محمد اللہم صلی علی کریمنا صلی علی محمد اللہم صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد لا إله إلا
لا إله إلا الله 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 لا إله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله إلا الله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 Allah 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 اللہ جل جلالہ اللہ جل شانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراقبہ اس میں ذات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی
رسولنا صلی علی محمد صلی علی محبوبنا صلی علی محمد صلی علی وکیلنا صلی علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين
آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم. تمام حضرات بلند آواز سے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا دیا پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ آمین. ہماری سانسیں رواں ہے جب تک ہماری سانسیں رواں ہے جب تک نبی کی مدح ہو ثنا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے. رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک زمانے بے کی ہر ایک نعمتیں انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. زمانے بے کی ہر ایک نعمتیں انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. گر ان کی عزت بے حیف آیا گر ان کی عزت بے حیف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے گر ان کی عزت بے حیف آیا ہم اپنی عزت کو کیا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہے جب تک. اور قاری صاحب بڑا پیارا شعر. جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا لو جو دل سے ناموں سے مصطفیٰ کو تم آج بھی حرز جاں بنا
والو یقین کر لو کہ ہم نوائی یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عز و سما کریں گے یقین کر لو کہ ہم نوائی تمہاری عز و سما کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے وہ لاکھ پیدوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ یہ شعر شاعر نے حضور کے دشمنوں کے لیے لکھا ہے کہ وہ لاکھ پیدوں میں چھپ کے بیٹھے تو ڈھونڈ لے گا کوئی دیوانہ ارے یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے یہ بھول جائیں نبی کے دشمن کے چین سے وہ جیا کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے خدا گواہ اس کی قدر و قیمت کا علم ہوگا بروز محشر خدا گواہ اس کی قدر و قیمت کا علم ہوگا بروز محشر جو اپنے بچوں میں آج پیدا جو اپنے بچوں میں آج پیدا محبت مصطفیٰ کریں گے جو اپنے بچوں میں آج پیدا محبت مصطفیٰ کریں گے رگوں میں جب تک لہو رواں ہے نبی نبی ہم صدا کریں گے ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک مل کے درود و سلام پڑھے گا صلی اللہ علیہ یا میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عاب نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں وہ میرے جیسے کو بھی
اپنے پاس رکھتے ہیں وہ میرے جیسے کو بھی اپنے پاس رکھتے ہیں میرا نصیب بھی اعلیٰ ہے کوئی عام نہیں میرا نصیب بھی اعلیٰ ہے کوئی عام نہیں اور تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں تیرا پٹا ہے گلے میں تو لوگ جانتے ہیں وگر نہ کہتا کسی سے کوئی کلام نہیں وگر نہ کہتا کسی سے کوئی کلام نہیں نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں میں جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چار یار قبلہ پیر محمد علاء الدین صدیقی صاحب زندہ باد فیضان صدیقی جاری رہے گا انشاءاللہ حضرات گرامی آج الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی 28ویں محفل پاک اپنے اختتام کو پہنچی کل انشاءاللہ العزیز ماہ ربیع نور شریف کی 29ویں رات اور میرے آقا کے ذکر میلاد پاک کی 29ویں محفل پاک جو سب تھوڑا سا ایڈریس سمجھاؤ اگے کھبے کتوں جا کے ہونا کنویں گلے چوں مسجد ابراہیم کے نال ہاں جی آمنا اسپتال والا گلا سیدھا جائیے تو ایک بار کھبے بھی ہونا پیندا ہے اسیں اتوں اپنا سمبڑے والوں نہ آ جائیے رہندے کالے روڈ دے ضرور روڈ تے لین جائیے کل انشاءاللہ العزیز کالج روڈ پر آمنا اسپتال والے گلے میں مسجد ابراہیم کے ساتھ چودھری مقبول گجر اور چودھری منظور حسین گجر صاحب علی سویٹ والے ان کی رہائش پر کل انشاءاللہ تعالی 29ویں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انعقاد پذیر ہوگی دوسری دعا سے قبل میں نے پرسوں بھی آپ سارے حضرات سے یہ گزارش پیش کی تھی اور کل بھی کی جس پر آپ حضرات نے پیش رفت بھی دکھائی کہ انشاءاللہ العزیز 28 نومبر کو مرکزی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انعام کلونی گاگا ڈیرہ چودھری انعام اللہ خان پر انشاءاللہ العزیز انعقاد پذیر ہوگی ہم جتنے حضرات اپنے اپنے گھروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفلیں سجانے والے ہیں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ انشاءاللہ اس پروگرام کے جملہ اخراجات ہم خود آپس میں اہل محفل جو ہے وہ برداشت کریں گے انشاءاللہ باہر ہمیں کسی کے پاس نہ جانا پڑے تو کل کافی سارے دوستوں نے اپنا تعاون اس محفل پاک کے لیے پیش کیا تھا محفل کے بعد آج دن میں بھی مجھے
رانا عامر صاحب 5000 روپیہ انہوں نے محفل پاک کے لیے پیش کیا. ان کے چھوٹے بھائی رانا چاند صاحب 2000 روپیہ انہوں نے دیا. خرم مغل صدیقی صاحب 5000 روپیہ انہوں نے دیا. اور میرے بڑے پیارے دوست بھی ہیں محترم کامران یوسف صاحب سیالکوٹ سے 20000 روپیہ انہوں نے پیش کیا ہے. اور محترم محمد جمیل صدیقی صاحب فریدی سپورٹس والے 5000 روپیہ انہوں نے اس محفل پاک کے لیے پیش کیا. میں نے آپ سارے حضرات کے لیے کھلا ورقہ آگے رکھا ہے, کسی پر کوئی قید نہیں لگائی. ماشاءاللہ. حاجی محمد الیاس مغل صاحب اور ان کے سارے برادران, حاجی نصیر صاحب, حاجی شبیر صاحب کی طرف سے 25000 روپیہ ماشاءاللہ انہوں نے پیش کیا. جی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ سب کے لیے کھلی چھٹی رکھی ہے کہ کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے 1,00,000 دینا ہے یا 1000 دینا ہے یا 100 ہی دینا ہے یا 50 ہی دینا ہے, چاہے 10 روپے ہی میرے آقا کے. اور یہ جو مہمان ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں, جو ہمارے محفل کے ساتھی ہیں ہر جگہ پہ میں واضح کرتا ہوں صرف ان سے مخاطب ہوں. ہاں کسی مہمان کا خود دل کرے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جو ہمارے سلسلے سے وابستہ افراد ہیں یہ آسانی ہے, سہولت ہے کہ ہم کسی کے پاس ایک ایک کر کے جائیں, یہاں شام کو اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے میں آپ سب حضرات سے محو کلام ہو جاتا ہوں. تو لہٰذا ہر روز اعلان کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے, اور اللہ نے آپ کو کان بھی دیے ہیں, سماعت بھی دی ہے, آپ سنتے بھی ہیں. تو یا تو آپ اپنا تعاون پیش کریں یا مجھے کوئی اشارہ ہی کر دیں تاکہ میں دعا کی جانب بڑھوں. سارے ہی سن رہے ہیں, اس کو طویل نہ کریں, جتنا مختصر ہوگا اتنا ہی زیادہ افضل ہوگا. تو دعا میں کرنی ہے محفل کا خرچہ پورا کر کے, یہ بھی گل ذہن چ رکھیا جی. جی کسی پاسوں کو آواز نہیں آ رہی, میں تم میرے سامنے بیٹھے تو ہی کو بولو جلدی. محمد بھوٹا صاحب کو لب کھولو, کو بولو, کو چالو, کو ہلو, کو جلو. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. دیکھو نا کیسی محفل ہے, جڑے تلاوت کرنا ہوں بھی پیسے دیں نے. عقیل صاحب سیر تھوڑا اور تھلے کر لو, کوٹھے تو تھلے شاید لنگ جائے. ماشاءاللہ جلدی کرو جلدی. کوئی قید ہی نہیں تو اڈے تک, جدو قید ہی کوئی نہیں تو پھر گل کا دی ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی سبحان اللہ. بھائی زاہد صدیقی صاحب ماشاءاللہ جی, اگے چلو جی جلدی. کوئی بندہ رہنا نہیں چاہیے. میں کیا 10 روپے ہی شامل کر دیو جڑے سلسلے دے ساتھی ہو, باقی پر انہیں ذرا 10 منٹ سانو 5 منٹ 2-4 منٹ برداشت کر لو. سراک اللہ جی بھائی عبدالرحیم صاحب 5000 روپیہ انہوں نے پیش کیا جی. یہ کسی مہمان سرکار کے انجان غلام نے 5000 دے دیا, پتہ نہیں کون ہے, اللہ ان کا بھی قبول فرمائے. اچھا تو سا دیتا ہے عقیل ہے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آجا پترا پیشانہ ٹر جائیں تو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. یا الہ العالمین با وسیلہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام, میرے مولا آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ کرم میں شرف قبولیت نصیب فرما. یا الہ العالمین آج کی اس محفل پاک کا سوال طیبین طاہرین ازواج مطہرات امہات المؤمنین, جملہ صحابہ کرام, صحابیات, تابعین, تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, حضور علیہ السلام کی آل پاک, اولاد پاک, جملہ اہل بیت عظام, جمیع شہداء اسلام, جملہ اولیاء امت, بالخصوص مرشد گرامی حضور شیخ العالم حضرت الحاج پیر محمد علاؤ الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب جتنے اس تیرے نبی کی محبت کی بزم میں شامل ہوئے ہیں, الہ العالمین ہم میں سے جن کے ماں باپ, عزیز و اقربا, رشتہ دار, دوست احباب دولت ایمان لے کے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے, اللہ سب کے حق میں یہ ثواب پیش کرتے ہیں شرف قبولیت نصیب فرما. بالخصوص یا الہ العالمین آج کی اس محفل پاک کا ثواب محترم جناب حاجی الیاس مغل صاحب, حاجی شبیر مغل صاحب اور حاجی نصیر مغل صاحب کے والد محترم حاجی روشن دین صاحب, اللہ کریم جس طرح ان کا نام روشن دین ہے
اللہ آج اس محفل پاک کی برکت سے ان کی قبر کو بھی اسی طرح روشن فرما۔ اللہ کریم یہ ثواب ہم ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، شرف قبولیت نصیب فرما۔ میرے مولا اس ساری محفل کو تو رحمت کی برسات بنا کے ان کی قبر پہ نازل فرما اور ان کو قبر میں راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرما۔ میرے مولا ان کی آخرت کی جملہ منازل کو آسان فرما۔ ان کے برادران نے باری باری کر کے اپنے سارے گھروں کو اللہ تیرے نبی کے ذکر کی محفل سے سجایا ہے۔ یا الہ العالمین پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی برکتیں انہیں اپنی قبر میں نصیب فرما۔ الہ العالمین اس محفل پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مولا کریم حاجی لیاز صاحب، شبیر صاحب اور محترم نصیر صاحب کی والدہ محترمہ جو علالت میں ہیں، الہ العالمین میرے نبی کے اس ذکر میلاد کا صدقہ، اللہ درود و سلام کی صداؤں کا صدقہ اللہ انہیں صحت و عافیت نصیب فرما۔ میرے مولا صحت و تندرستی کے ساتھ درازی عمر عطا فرما۔ میرے مولا تا دیر ان کا سایہ سلامت فرما، صحت و عافیت والی لمبی زندگی انہیں نصیب فرما۔ اللہ کریم ان برادران کے آپسی پیار میں، اتفاق میں، محبت اور اتحاد میں میرے مولا مزید برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان تمام بھائیوں کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ نبی پاک کے ذکر میلاد کا صدقہ اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین آج کی رات سے لے کر آئندہ سال جب تیرے نبی کی میلاد کا آمد آئے اور حضور کے میلاد کا موقع آئے تو اللہ اگلی محفل میلاد کے سج جانے تک اس میلاد کی برکتوں کو مسلسل اس گھر پہ نازل فرما۔ یا الہ العالمین ذکر میلاد کے فیض و برکات سے اس گھر کو مستفیض فرما۔ الہ العالمین جتنے احباب دور و نزدیک سے چل کے تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہر روز آتے ہیں، اللہ ایک ایک قدم کے بدلے اللہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ معاف فرما۔ اللہ بے انتہا بے شمار نیکیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین یہاں سے اٹھیں تو اس سے پہلے پچھلے گناہ معاف کر دے، گھروں میں پہنچے تو اللہ اس ذکر میلاد کی برکتیں ہم سب کے گھروں میں نصیب فرما۔ ہمارے ساتھی محترم رانا بہادر صدیقی صاحب، ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے، مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ جو آپریشن ہوا ہے اللہ کریم اسے کامیاب فرما۔ یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا کر دے، تنگ دستوں کو خوشحال فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد نصیب فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کو قرضے کے بوجھ سے فارغ فرما۔ اللہ کریم ہم سب کی دنیا آخرت اللہ بہتر فرما۔ میرے مولا عزت کے ساتھ، شان کے ساتھ، وقار کے ساتھ ہم سب کو جینا نصیب فرما اور ایمان کے ساتھ مرنا نصیب فرما۔ اللہ موت سے پہلے جو وقت ہے تندرستی والی زندگی نصیب فرما، وسیع پاکیزہ حلال اللہ نعمتیں ہم سب کا مقدر فرما۔ اللہ نبی پاک کے ذکر میلاد کا صدقہ اہل خانہ اور حاضرین ہم سب کو جولیاں بھر بھر کے اپنی نعمتیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔